السلام علیکم ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے جس پہ ہم ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شرک کے بارے میں۔ ہمیں ایز اے مسلم، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں اسلامی تعلیمات بھی گھروں میں سکھائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے آس پاس ہی یا ہم میں سے ہی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو میں چیز کر رہا ہوں کیا یہ شرک میں آتی ہے یا نہیں آتی، حالانکہ وہ اس چیز کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے یہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ اچھا، کئی لوگ نا اس کو اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جی، لیکن ان کو نا دین کا اتنا علم یا سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اسی چیز کو وہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا اس کا الٹا ایفیکٹ ہے۔ وہ کر ثواب کی نیت سے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے کہ اسے دین کے تمام احکام کی صحیح سے سمجھ بوجھ آ جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع۔ اچھا، فوراً جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں، دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نفی صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع۔ امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خشک کر سکتا ہے، اس کے نام کی میں نے 11ویں نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع و نقصان کا مالک مانتے ہیں؟ تو آپ بھی شرک ہی کر رہے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے، اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے۔ سرکار ساتھ ذکر کیا ہے ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ سیم وہی مینٹیلٹی، ایسی نہ داتا صاحب کو تو نہیں مانگتے، اے اللہ کے حضور ساڑھے سفارشی نے، ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے، یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں، پیچھے ہی اللہ ہے۔ ہاں، اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے، نہیں، پیچھے اللہ ہے جی، سامنے ہی ہے۔ سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا، وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر؟ ہائے 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 ہائے، بڑی سخت ہے۔ اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے، منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بیہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اللہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور مشرکوں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے، کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے، کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز، سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب ہم نئے ریورٹ ہوئے نا، 2008-9 کی بات ہے، تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا، تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے، تو وہ نماز پڑھاتے تھے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔
اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے. تو خیر ہم نے ان سے گپ شپ شروع کی. کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئیں, چائے پلائیں آپ کو. اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں, اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں. ہم ان کے گھر چلے گئے جی. صحیح ہے. انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی. اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی 94 کے اندر FSE میں. اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے, مدد مانگنے کے لیے, وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی. اچھا. تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے. تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں, ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. واہ. عبادت اللہ کی ہوگی, مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی, کوئی پیغمبر, جن, فرشتہ, کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے, گویا آپ نے اسے معبود مان لیا. تو کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو. اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہیں, اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے وسوسے کو سیٹل کرتی ہے. بنی اسرائیل میں بھی ہے. سورۃ المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو. اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی, نہ یہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا تھا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے, ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی. تو آیت نمبر یہ 75, مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل. ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. وامہ صدیقہ. اور ان کی ماں سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑھے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ. اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بتوں کے بارے میں. یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا. کیسی واضح بات ہو. کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے, ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے. میں نے کہا نال لکھے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع. جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم. اور اللہ ہی سننے والا علم ہے. میں نے کہا پچھلے حصے کو چھوڑ دے. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے, شے ہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تھے, شے ہی کوئی نہیں. مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیری رابعہ بصریہ تھے, شے ہی کوئی نہیں. اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لے جاؤ اپنے باپے. کیا بات ہے. رونگٹے کھڑے ہو گئے بھائی, رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور واقعی میں جس طرح یہ انجینئر محمد علی صاحب توحید بیان کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا اکثر کہ ننگی توحید, تو جیسے قرآن میں بیان ہوئی ہے, تو واقعی میں یہ انجینئر صاحب کا یہ حوصلہ ہے. ورنہ تو باقی جتنے بھی ہمارے فرقے کے لوگ ہیں, مختلف مکاتب فکر کے, وہ بڑے نا تحمل کے ساتھ بڑے نرم کر کے یہ توحید بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے ہضم کر لیں. لیکن یہ یاسر یہ ٹکر لے گئے ہیں اپنے اس معاشرے کے ساتھ, کیونکہ اس معاشرے میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اسی طریقہ سے ہی پائے جاتے ہیں جو کمزور العقیدہ ہے. مطلب جو ہر چیز کو کہتے ہیں جی اوکے ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں جی اور جینے دو, ہاں جی اور دینا. لیکن ان جیسی حق بات کرنا بہت بڑی دلیری کا کام ہے. بالکل. اور جب بھی آپ قرآن پاک کو صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بالکل آپ کو یہ بالکل چیز یہ نا واضح ہو جائے گی کہ توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اب جب تک ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے باقی چیزیں سمجھ میں آنا بڑا ہی مشکل کام ہے. دیکھیں نا
کہ ہر چیز پہ یاسر رعایتیں ہیں. مطلب اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگو گے نا تو میں آپ کو معاف کر دوں گا, لیکن معافی ہو سچے دل والی. صحیح بات ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے شرک جس کی کوئی معافی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو کلیئر کٹ بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ اس کی معافی نہیں ملنی. دیکھیں بلال, اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس مقصد کے لیے بھیجے ہیں دنیا میں. بالکل اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے کہ وہ آخر ہے کیا پرسنالٹی, اللہ تعالیٰ ہے کیا. جی بالکل. تو اب دیکھیں نا, اگر اتنے سارے پیغمبر, اور پیغمبر عام انسانوں سے بہت معتبر شخصیات ہوتے ہیں اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جی اگر ان کو ایک مشن دے کے بھیجا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کوئی سینسٹیو ایشو ضرور ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور مطلب نا ہمارے معاشرے میں اب جو ہے نا یاسر, شرک بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا, مطلب ہر بندہ تو نہیں کہہ سکتے, اکثر بندے کسی پیر سے آس امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسی بابے سے آس امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی مطلب کوئی نہ کوئی اس نے اپنا ایک بت بنایا ہوا ہے. بالکل بنایا ہوا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میٹیریل بینیفٹ والی کسی چیز کے ساتھ بھی کوئی امید باندھ لیتے ہیں نا, فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ گاڑی ہے اور گاڑی مجھے یہ منزل تک پہنچائے گی, جی تو یہ بھی ایک شرک ہے. جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے, کیونکہ منزل تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا عقیدہ جب یہ ہوگا نا کہ یہ گاڑی پہنچائے گی تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے انسان کا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اور آخر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں یاسر, کہ انہوں نے اتنے مطلب نا اتنے ایک اندھیر نگری میں انہوں نے شمع جلانے کی کوشش کی اور ہمارے ایمانوں کو انہوں نے صحیح سیدھے رستے پہ لگانے کی کوشش کی ہے. بالکل. اور انہوں نے یہ اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لی کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک نیوٹرل قسم کی جو ریسرچ ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. بھائی انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے. ان کو, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کو قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں, اور 3 حملے تو ہو بھی چکے ہیں. لیکن ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لگتا ہے ان سے اور بھی بہت سارا کام لینا ہے. تو یہ ویسے بھی ہم ینگسٹر کو بھی چاہیے کہ دین کے اوپر ریسرچ کریں. اور علامہ اقبال صاحب کا آپ نے شعر بھی سنا ہوگا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو جب تک یہ جوان اس شمع کو لے کے نہیں چلیں گے نا, اتنی دیر تک چینج آنا بڑا مشکل ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور آخر میں جناب, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.